ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا. جنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دستے سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد رب ان گنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بالا صفات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے چونکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا آخری الہامی ہادی اور آخری ناطق وحی قائد بنا کے بھیجا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات بالا صفات میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا. وہ گناگوں قسم کی صفات علیہ کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید، اپنی نصرت، اپنی حمایت لازوال و بے مثال کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب تر پہ نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کے ایک عظیم الشان عنوان جس کا تعلق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشن مبارک کے ساتھ ہے، اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فنڈامنٹل مشن کیا تھا؟ توحید الوہیت کا ابلاغ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے لوگوں کو دعوت دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں، نہ اس طرح کے کسی کے نام ہیں، نہ اس کی قسم کی کسی صفات ہیں. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی بھی نہیں. لیکن ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بات انتہائی اہم ضروری ہے اس کو سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح صفات کے اعتبار سے بے مثال ہیں، اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک لہ کے علاوہ کوئی پوجا اور کوئی عبادت کے بھی لائق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو عبادت کا لائق سمجھنا یہ بہت بڑی ٹھوکر ہے. اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکر کا ازالہ فرمایا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اس پیغام کو لے کے آئے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے نہ سورج کے سامنے جھکا جا سکتا ہے، نہ ستاروں کے سامنے جھکا جا سکتا ہے، نہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی پوجا کی جا سکتی ہے، نہ سیدنا عزیر علیہ السلام کی پوجا کی جا سکتی ہے. اللہ وحدہ لا شریک کے ہوتے ہوئے نہ ہی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا ہمسر سمجھا جا سکتا ہے، نورم من نور اللہ سمجھا جا سکتا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب لوائے حمد ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب مقام محمود ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شافع رود محشر ہیں،
لیکن اگر یہ بات کی جائے کہ وہ عبداللہ کی بجائے اللہ کا حصہ ہے تو یہ بات درست نہیں ہے. مسلمانوں کے اندر سیدنا عبد القادر جیلانی کے حوالے سے، سیدنا علی المرتضیٰ کے حوالے سے اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے کئی مرتبہ ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. نعتیہ کلام پیش کرنے والے بہت سے لوگ حضرت اقدس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں غلو کرتے ہوئے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ملانے کی بھی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو اس بات کی نصیحت کی، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کیا کرو. اور سیدنا مسیح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے اٹھا کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی عطا کردہ رسالت سے اونچا اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا حصہ نہ بنایا کرو. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل و امہ صدیقہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول سے، ان سے پہلے بھی رسول اللہ آتے رہے اور ان کی ماں سچی عورت تھی. کانا یاکلان الطعام، دونوں کو بھوک لگتی تھی چنانچہ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، دیکھو میں سچی باتوں کیسے کھول کھول کے بیان کرتا ہوں، پھر بھی ظالم جو ہیں جھوٹ بولنے سے بعد نہیں آتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو بنانا چاہتے ہیں، حالانکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب سب سے پہلے قوت گویائی اللہ نے جھولی مریم میں عطا فرمائی تو اس وقت بھی انہوں نے بندگی کا ذکر کیا تھا اور الفاظ کہے تھے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، نبوت بھی دی ہے. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اندر نہ کوئی کھوٹ ہے، نہ کسی قسم کی شراکت ہے، نہ اللہ کی وحدانیت کے اندر کسی قسم کی کوئی کجی کی گنجائش موجود ہے. چنانچہ جہاں پہ توحید خالص کا ذکر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو انتہائی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید کی وہ سورت جس میں توحید خالص کا واضح طور پہ ذکر کیا گیا اور اللہ کی ان صفات علیہ کا ذکر کیا گیا جن کے اندر محلوق کا کوئی شائبہ موجود نہیں ہے، اس سورت اکیلی کی تلاوت سے 10 پاروں کا ثواب عطا ہوتا ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اکیلا ہونے کے باوجود بے نیاز ہے، کھانے سے بے نیاز ہے، پینے سے بے نیاز ہے، نیند سے بے نیاز ہے، اونگ سے بے نیاز ہے، لم یلد نہ جمتا ہے، ولم یولد نہ جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اس کے ہمسر ہے، نہ ہی کوئی اس کے ہم پلہ ہے. اللہ تنہا ہے، اللہ یگانہ ہے، اللہ یکتا ہے. حضرات گرامی کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا گیا اور سورہ اخلاص کو ایک معیار بنا دیا گیا، اب اس معیار کے اوپر کوئی ولی اللہ پورا نہیں اتر سکتا. کوئی ولی اللہ اکیلا پیدا نہیں ہوا، یا تو اس کا والد ہے، اس کی ماں بھی ساتھ ہے، اس کے بہن بھائی بھی ہیں، اس کی بیوی بھی ہے، اس کی اولاد بھی ہے. کائنات میں کوئی ولی اللہ ایسا نہیں جو صمد کی صفت کے اوپر پورا اتر سکے. کائنات کا ہر ولی کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے. لم یلد، کائنات کا ہر ولی اللہ جو ہے وہ جنا بھی گیا ہے، اس نے جنا بھی ہے. حضرات گرامی کا اس کا مطلب یہ ہے قل هو اللہ احد ایک معیار کا نام ہے، اللہ الصمد، اللہ واحد ہیں، اللہ بے نیاز ہیں. لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنتے ہیں نہ وہ جنے گئے ہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی ان کا ہمسر نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے مسیح جب ان کے عقیدوں کے اندر انحراف پیدا ہوا، جب وہ عقیدے کی ٹھوکر کا شکار ہوئے تو انہوں نے کبھی سیدہ مریم کو، کبھی روح القدس کو اللہ کا ہمسر بنا دیا. لیکن اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی بھی ہمسر نہیں. اب آپ ایک بات کے اوپر غور کریں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام سے اپنی نسبت کرنے والے مسیحی جو ہیں دعویٰ تو حضرت مسیح کی ڈیوینٹی کا کرتے ہیں، دعویٰ تو ان کے پرفیکٹ گاڈ مین ہونے کا کرتے ہیں، دعویٰ تو یہ کرتے ہیں وہ 100% انسان بھی ہیں اور 100% خدا بھی ہیں. گویا کہ صوفیہ کے یہاں پر جو عقیدہ حلول موجود ہے کہ انسان کی ذات میں اللہ حلول کر جاتا ہے، اس عقیدے کی کلائمیکس کے اوپر ان کا عقیدہ موجود ہے. لیکن اس کے باوجود آپ صلیب کے شولڈرز کے اوپر غور کر لیجئے، ٹرینٹی کے 2 شولڈر نیچے ہیں، ایک شولڈر اوپر ہے. اور آپ بائبل کے مواد کا مطالعہ کر لیجئے، آپ ان پادریوں سے اور ان کے جو مبلغین ہیں ان سے جا کے پوچھ لیجئے
سیدنا مسیح علیہ السلام کون ہیں؟ وہ کہیں گے وہ بیٹے ہیں. پھر پروردگار عالم کون ہے؟ وہ باپ ہے. یعنی اللہ وحدہ لا شریک کو وہ بھی بڑا مانتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہے تو اللہ کی ذات ہی کا ایک ٹکڑا چھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ کی ایک ذات کا جو حصہ ہے وہ اس سے کم تر نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے تثلیث کی دعوت دینے والے خود بھی اس مسئلے کا شکار ہیں, اس وہم کا شکار ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ٹکڑا ہونے کا دعویٰ تو ہم کر رہے ہیں, لیکن ان کی نظروں میں اللہ اللہ ہے, سیدنا مسیح ہے. بائبل کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. کسی نے سیدنا مسیح سے پوچھا قیامت کا گھنٹہ کب ہوگا؟ قیامت کا گھنٹہ کب آئے گا؟ قیامت کا آور کب آئے گا؟ تو سیدنا مسیح نے جواب دیا اس گھنٹے کی معلومات نہ مجھے ہیں نہ کسی فرشتے کو ہیں, فقط اللہ کی ذات کو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے باوجود تعویل کرنے کے, باوجود ایک تصور تثلیث کو پیش کرنے کے, وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کائنات میں ایک ہی ذات ہے جو سب سے بالا تر ہے, کائنات میں ایک ہی ذات ہے جو خالق و مالک ہے. چنانچہ آپ اس بات کے اوپر بھی غور کیجئے کہ مسیحیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حصہ ماننے کے باوجود سیدنا مسیح کی ڈیتھ کا بھی ذکر کیا, 3 روزہ وفات کا ذکر کیا, 3 روزہ موت کا ذکر کیا, اور 3 دن کی موت کے بعد دوبارہ قبر سے اٹھنے کا ذکر کیا, اور اس بات کا بھی ذکر کیا جب سیدنا مسیح علیہ السلام کو پھانسی کے پھندے کے پر لٹکانے کا وقت آیا, مسلمانوں کے یہاں پہ تو یہ بات موجود ہے وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ ان کو شہید کیا گیا نہ ان کو سولی کے پر لٹکایا گیا. پھر کیا ہوا؟ بل رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا. لیکن مسیحیوں کا دعویٰ کیا ہے؟ جس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرنے کی بات کی گئی تو ایسے عالم میں سیدنا مسیح نے الفاظ کہے جو بائبل کے تمام نیو ٹیسٹمنٹ کی تمام کتابوں میں تقریباً یہ بات موجود ہے, ایلی ایلی لما سبقتنی, یعنی او میرے خدا آپ نے مجھ سے وعدہ خلافی کیوں کی؟ اوہ مائی گاڈ وائی ہیو یو فورسیکن می, او میرے پروردگار تو نے مجھ سے وعدہ خلافی کیوں کی؟ گویا سیدنا مسیح نے یہ بات لوگوں کے سامنے بیان کی, وعدہ تو مجھے بچانے کا کیا تھا لیکن مجھے پھانسی کے پھندے کے پر چڑھا دیا, وعدہ تو مجھے بچانے کا کیا تھا لیکن مجھے سولی کے پر لٹکا دیا. چنانچہ جتنے تھیولوجی کے ماہر مسیحی ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں سیدنا مسیح علیہ السلام ایک بچڑے کی مانند ہیں, ایک لیمب کی مانند ہیں. جس طرح لیمب جو ہوتا ہے اس کو ذبح کیا جاتا ہے پوری انسانیت کے گناہوں کا کفارہ, سیدنا مسیح علیہ السلام کو پھانسی کے پھندے کے پر چڑھا کے کر دیا گیا. حضرات گرامی کا ایک طرف پھندے پر چڑھنے کی بات ہے, ایک طرف انسانیت کے گناہوں کے کفارے کی بات ہے, ایک طرف جو ہے آپ کی شہادت کا ذکر ہے, ایک طرف آپ کی تدفین کا ذکر ہے. پھر اسی کے بعد میں کہتے ہیں وہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دعوے کے اندر پختگی موجود نہیں ہے. ان کے دعوے کا نتیجہ بھی یہی نکلتا ہے کہ کائنات میں اللہ کل شیء قدیر ایک ہی ذات ہے, کائنات میں وحدہ لا شریک لہ ایک ہی ذات ہے, کائنات میں خالق و مالک کائنات کا رزاق ایک ہی ذات ہے, اور وہ پروردگار عالم ہے. یہی تصور ہے جس کو انبیاء علیہ السلام نے اپنی دعوت میں لوگوں کے سامنے رکھا, اور سیدنا مسیح نے اس دعوے کی شدت کا پوری طرح اس میں شدت کو پیدا کر کے لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار, جس نے اللہ کی ذات کا شرک کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیا, جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا. یہ سیدنا مسیح کی دعوت اللہ نے قرآن میں کی ہے, بیان کی ہے کہ ان کی دعوت تو یہ تھی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی دعوت دیتے رہے. ما کنت بدعا من الرسل, میں نے رسولوں کی دعوت میں کسی تجدد کا آغاز نہیں کیا, میں نے رسولوں کی دعوت سے میں کسی نئی چیز کا اضافہ نہیں کیا. میری دعوت کوئی یونیک دعوت نہیں, میری دعوت تو وہی دعوت ہے جو حضرت آدم کی دعوت تھی, حضرت نوح کی دعوت تھی, حضرت ابراہیم کی دعوت تھی, حضرت اسماعیل کی دعوت تھی. اور وہ دعوت کیا تھی؟ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. جتنے بھی انبیاء آئے ان کے پاس اسی وحی کو اتارا گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں, چنانچہ اس ہی کی پوجا ہونی چاہیے, اللہ ہی کی پوجا ہونی چاہیے, اللہ وحدہ لا شریک لہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے.
عبادت کے جتنے بھی ذرائع اور امکانات موجود ہیں ان کے اوپر مسلمانوں کے تمام مقاصد فکر کا اتفاق ہے، لیکن ایک نقطہ جہاں پر اختلاف کئی مرتبہ پیدا ہوتا ہے وہ نقطہ اللہ سے مانگنے کا نقطہ ہے۔ یہاں پہ توسل کی بات شروع ہو جاتی ہے، یہاں پر ایک وسیلے کی بات شروع ہو جاتی ہے، یہاں پہ ایک سیڑھی کی بات شروع ہو جاتی ہے، یہاں پر ایک واسطے کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ حقیقت ہے۔ مفتی منیب صاحب ایک مرتبہ اپنی گفتگو میں خود فرما رہے تھے، چاہے اللہ سے براہ راست دعا کی جائے چاہے وسیلے کے ساتھ کی جائے، اس کا مطلب مفتی صاحب بھی اس بات کی دعوت دے رہے تھے اللہ کے ساتھ بغیر وسیلے کی جو ہے اس سے پکارا جا سکتا ہے۔ اگر اس کو وسیلے کے بغیر پکارا جا سکتا ہے، اس کو ذریعے کے بغیر پکارا جا سکتا ہے، تو پھر کسی مخلوق کا ذریعہ اس میں شامل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر، یہی دعوت فکر آج میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ قرآن مجید میں موجود درجنوں نہیں بیسیوں دعاؤں پہ غور کریں، بلکہ سینکڑوں دعاؤں کے پر غور کریں۔ کسی ایک دعا میں یہ بات نہیں کہی گئی کہ فلاں کے ذریعے سے، فلاں کے واسطے سے، فلاں کے ذریعے سے مجھے میری مشکل کو حل کر دے۔ سیدنا آدم علیہ السلام جب آپ کے اوپر ابتلا کا وقت آیا، آپ نے کیا الفاظ کہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے میرے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، ہمارے اوپر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار میں مغلوب ہوں تو میری مدد فرما۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پکار، ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے ایک جو ہے صالح بیٹا عطا فرما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اے اللہ تو ہمارے لیے بہترین کارساز ہے، اور اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے، تیرے ہوتے ہوئے کسی اور کارساز کی ضرورت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو تو نے خیر اتارنی ہے میں اس کا طلبگار ہوں۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے پروردگار حق تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، سبحانک تیری ذات پاک ہے اس تکلیف سے جو مجھ کو پہنچی ہے، انی کنت من الظالمین، جو تکلیف مجھ کو آئی ہے میری اپنی وجہ سے آئی ہے۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا زکریا کی دعا، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، میرے بہترین وارث کو پیدا کرنا۔ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار مجھے ضرورت طیبہ عطا فرما، بے شک اب دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ ساروں کی دعاؤں پہ غور کیجئے، کہاں پہ وسیلہ آپ کو نظر آ رہا ہے کسی مخلوق کا؟ سارے کے سارے براہ راست دعا مانگ رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ سے مانگ رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا محمد کریم علیہ السلام کی دعائیں، اچھی طرح ان دعاؤں پہ غور کیجئے جو انہوں نے اپنی امت کو پڑھنے کی تلقین کی۔ سواری کے اوپر بیٹھو، سبحان الذی سخرنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، کھانا کھاؤ بسم اللہ، بیت الخلاء میں جاؤ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، باہر نکلو غفرانک۔ حضرات گرامی قدر، کہاں پہ ان کی کوئی ایسی دعا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، ربی انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ حضرات گرامی قدر، کہاں پہ کسی سہارے کا ذکر ہے؟ کہاں پہ کسی ذریعے کا ذکر ہے؟ پوری امت کو جتنی بھی دعائیں سکھلائی گئیں اس کے اندر کسی ذریعے کا ذکر نہیں۔ کیوں نہیں ذکر؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا اس بات کا کہ اللہ اپنے بندے کی بات کو سنتا ہے۔ جہاں پہ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہو، جہاں پہ ڈائریکٹ رابطہ ہو، واسطہ وہاں پہ ڈالا جاتا ہے جہاں پر اپروچ نہ ہوتی ہو، جو ہر کسی کی اپروچ میں ہے، جو ہر کسی کی رسائی میں ہے، اس تک پہنچنے کے لیے کسی مخلوق کے ذریعے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر، اس تک پہنچنے کے لیے بس نیت کی درستگی کی ضرورت ہے، عقل حلال کی ضرورت ہے، صدق مقال کی ضرورت ہے۔ یہ کام آپ کر لیں، اس تک آپ پہنچ جائیں گے۔ والذین جاہدوا فینا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو میرے راستے میں محنت کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا،
میں ان کو اپنا راستہ ضرور دکھلاؤں گا. کہاں پہ اس بات کا ذکر کیا گیا کہ فلاں کے وساطت سے آؤ، فلاں کے ذریعے سے آؤ؟ شریعت میں وسیلہ، شریعت میں وسیلے کا امکانات، ان کے اوپر بحث کر لی ہے شریعت نے، اور جو بحث مکمل ہے وہ مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل 100 سال پہلے نہیں ہوا، 200 برس پہلے نہیں ہوا، 500-700 سال پہلے نہیں ہوا، 1200 سال پہلے دین مکمل نہیں ہوا. 1400 سال پہلے جو وسیلت کے وسیلے کے احکامات تھے مکمل ہو چکے ہیں. اور وہ احکامات کیا ہے؟ یا تو اللہ کی صفات علیہ کا واسطہ دیا جائے اس کو، للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے وہ صورت نام ہے ان کے ساتھ اس کو پکارا جائے، اس کی صفات علیہ کا اس کو واسطہ دیا جائے. یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، اے حی اے زندہ اے قائم رہنے والے اللہ، برحمتی کا استغیث، میں تیری رحمت کا واسطہ تجھے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی یا تو صفات علیہ کا واسطہ دیا جائے یا اس کے خوبصورت ناموں کے اس کو پکارا جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ تعلق ہے میرا اللہ کے ساتھ. وہ جو میرا اللہ کے ساتھ ایک عبادت کا تعلق ہے، کہیں پھنس جاؤں تو انہی عبادات میں سے کسی عبادت کو یا کسی نیک عمل کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اس سے دعا مانگوں، جس کی مثالیں کتاب اللہ کے اندر بھی موجود ہے، سنت نبوی شریف کے اندر بھی موجود ہیں. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے پروردگار ہم نے ایک پکارنے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو سنا، ان آمنوا بربکم، کہ اپنے پروردگار کے اوپر ایمان لے کے آؤ، فآمنا، پس ہم ایمان لے کے آئے. یہاں پر اپنی کیفیت ایمانی کا ذکر کیا، ایک اعلیٰ ترین عمل کا ذکر کیا کہ ایمان ایک اعلیٰ ترین عمل کی کیفیت ہے. اس کے بعد دعا مانگی گئی، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ موت عطا فرما دے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر بھی اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا گیا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے صبر کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو، نیک عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کی مدد کو طلب کرو. حضرات گرامی قدر، اور تیسرا وسیلہ، کسی زندہ نیک آدمی کو یہ بات کہہ دیجیے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، وہ وسیلہ ذات کا نہیں بلکہ پھر وہی دعا کا وسیلہ کہ میرے لیے دعا کر دیں. یہ اعلیٰ ادنا کو کہہ سکتا ہے، ادنا اعلیٰ کو کہہ سکتا ہے. میں اپنے سے نیک آدمی، اپنے سے عالم، اپنے سے بڑے عالم، اپنے سے بڑے شیخ الحدیث جن کی تعداد ہزاروں میں ہے، ان کو کہہ سکتا ہوں کہ میرے لیے دعا کیجئے، اللہ مجھ پر رحم فرما دے. اور میں ان سے کم تر ہوں، ان سے کم حیثیت کا حامل ہوں، ان سے کم علم ہوں، وہ بھی مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی ہماری عافیت کے لیے دعا کر دیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے تھے، ان سے دعائیں کرواتے تھے. لیکن کئی مرتبہ حضرت رسول اللہ جو کہ امام الاولین والآخرین ہیں، حضرت عمرے پہ جا رہے تھے، ان کو کہہ دیا میرے لیے دعا کرنا. اب یہاں پر حضرت عمر ادنا ہیں، حضرت رسول اللہ بہت اعلیٰ ہیں، لیکن اپنے ایک رفیق کو کہہ دیا میرے لیے دعا کرنا. حضرات گرامی قدر، آپ مجھے یہ بات بتلا دیجئے، کیا درود پاک حضرت رسول اللہ کے لیے درجات کی بلندی کی اور آپ کے اوپر برکات کے نزول کی اور آپ کے اوپر رحمت باری کے نزول کی دعا نہیں ہے؟ ہم کمتر ہیں، لیکن ہم حضرت اقدس حضرت رسول اللہ کی ذات گرامی کے اوپر درود کو بھیجتے ہیں. ہم ان کے ہا کے پا کے برابر بھی نہیں، ان کے نہ لینے مبارک سے لگنے والی مٹی کے برابر بھی نہیں، لیکن ہم بھی ان کے لیے دعا مانگتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ 10 مرتبہ اس کے اوپر درود بھیجے گا. وہ جو بھیجتا ہی رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے
غموں کو دور کر دے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، پورے ذخیرہ حدیث میں ایک واقعہ ایسا ہے، اور اس کے بعد بھی اس واقعے کی بنیاد کے اوپر بعض واقعات ایسے ہیں جن سے اس واقعے کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ، دو واقعات کٹھے جب کیے جائیں تو معاملے کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے، جس کی تعبیر میں اہل سنت کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ اور اب واقعہ یہ ہے کہ نبینا صحابی حضرت رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اپنی بینائی کی، واپسی کی دعا مانگی۔ حضرت رسول اللہ نے کہا تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے میرے لیے دعا مانگو، میں تمہارے لیے مانگتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حضرت رسول اللہ کے ذریعے آپ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں۔ اور حضرت رسول اللہ نے اس کے لیے دعا مانگی تو اللہ نے اس کی بنائی کو واپس پلٹا دیا۔ لیکن اس واقعے کی وضاحت کیا، یہ وسیلہ ذات کا تھا یا دعا کا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر ملال کے بعد جب بارش کی ضرورت ہوئی تو آپ نے الفاظ کہے، اور الفاظ اس عقیدے کی وضاحت کے اندر حرف آخر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تیری بارگاہ کے اندر وسیلے کو پکڑتے تھے حضرت رسول اللہ کے ذریعے، اور اب وسیلہ پکڑیں گے حضرت عباس کا جو کہ نبی کے چچا ہیں۔ کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال کے بغیر وسیلہ ذات کا ہوتا کیا وہ منقطع ہو گیا تھا؟ مطلب یہ تھا ہم آپ کو حضرت رسول اللہ کے پاس دعا کے لیے جایا کرتے تھے۔ اب حضرت رسول اللہ کے انتقال پر ملال کے بعد حضرت عباس ابن عبد المطلب کو کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ دعا منگوائیں۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے دعا مانگی، اللہ نے بارش کا نزول فرما دیا۔ یہ طریقہ رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کبھی روضہ رسول کے پاس نہیں آئے کہ حضرت رسول اللہ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے۔ آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کے پاس آتے رہے دعاؤں کو کروانے کے لیے، اور آپ کے انتقال پر ملال کے بعد آپس ہی کے اندر حضرت عباس ابن عبد المطلب کو یا دیگر صحابہ ایک دوسرے کو دعا کے لیے کہتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ معاملہ کہ براہ راست اللہ سے مانگا جائے قرآن مجید کی 20 دعاؤں سے ثابت ہے، اور احادیث طیبہ کے اندر مذکور سینکڑوں دعاؤں سے ثابت ہے۔ سنن نبی داود میں 20 دعائیں آئی ہیں، مختلف حدیث کی کتابوں میں 20 دعائیں آئی ہیں۔ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا ذکر ہوا۔ اب آپ مجھے یہ بات بتلائیں، ہر نماز کے اندر جو دعا مانگی جاتی ہے، جہاں سے نماز کا آغاز بھی ہوتا ہے، جس کے بغیر کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں کس بات کا ذکر ہوا؟ اللہ وحدہ لا شریک سے براہ راست مانگنے کا ذکر ہوا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ذکر ہوا۔ اہدنا الصراط المستقیم کا ذکر ہوا۔ حضرات گرامی قدر، نماز کے اندر اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک کوئی ایک مقام ایسا بتلائیے جہاں پہ کسی کا واسطہ دے کے دعا مانگی گئی ہو۔ حضرات گرامی قدر، و نماز دیوبندی بھی پڑھے ہیں، بریلوی پڑھے ہیں، حدیث بھی پڑھے ہیں، کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ سے مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے دعا کے اندر جب بھی پکارا گیا وحدہ لا شریک لہ کو پکارا گیا، دعا کے اندر جب بھی پکارا گیا اللہ کو براہ راست پکارا گیا، اس لیے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے مجھ سے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں بس بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ اگر دعا میں غیر اللہ کی شراکت کو تسلیم کر لیا جائے، اگر دعا کے اندر غیر اللہ کی جو ہے ملاوٹ کو شامل کر لیا جائے تو مجھے یہ بات بتلائیے پھر توحید خالص کا مفہوم کیا رہ گیا؟ حضرات گرامی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ میں اس آیت کا نزول فرما دیا، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ کسی بشر کے لیے یعنی کسی نبی کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب دے، حکمت دے، اور اس کے بعد وہ لوگوں کو یہ بات کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ، بلکہ ان کی دعوت کیا تھی؟ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ بِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ۔ اسی لیے تو بلکہ انہوں نے ہمیشہ ربانی بننے کی دعوت دی، اسی لیے تو کتاب کا جو ہے تعلیم دی گئی، اسی لیے حکمت کی تعلیم دی گئی، اسی لیے درس ہدایت دیا گیا۔
سیدنا مسیح علیہ السلام کے والے سے ہم ڈیبیٹ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ مسیح جو ہیں انہیں اللہ کی ذات کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. ہم ان سے تو ڈیبیٹ کرتے ہیں لیکن خود پھر اس عقیدے کی ٹھوکر کا شکار ہو جاتے ہیں. کبھی سیدنا مرتضیٰ کو حاجت روا مشکل کشا کہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمارے یہ شیعہ احباب ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سیدنا علی بیمار بھی ہوئے، سیدنا علی شفا یاب بھی ہوئے، سیدنا علی مشکلات کا شکار بھی ہوئے، سیدنا علی کی مشکلات دور بھی ہوئی. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا سے بڑی ہی محبت تھی، بڑا ہی پیار تھا، لیکن وہ ان کی حیات مبارکہ میں انتقال کر گئیں. حضرات گرامی قدر اس کا مطلب یہ ہے سیدنا علی المرتضیٰ کی زندگی میں مصائب آئے، تکالیف آئیں، دشواریاں آئیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات واضح ہے، آپ تکالیف کا شکار ہوئے، مصائب کا شکار ہوئے، مشکلات کا شکار ہوئے. جو مشکلات کا شکار ہو جائے مشکل کشا نہیں ہو سکتا، وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا. حاجت روا ایک ہی ذات ہے، مشکل کشا ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کو لوگ سید للہ کہتے ہیں، کیا وہ سوتے نہیں تھے؟ کیا وہ جاگتے نہیں تھے؟ کیا وہ کھاتے نہیں تھے؟ کیا وہ پیتے نہیں تھے؟ کیا ان کی اولاد آج دنیا کے اندر موجود نہیں؟ گیلانی تو بڑی تعداد میں دنیا کے اندر موجود ہیں حضرات گرامی قدر، لیکن اللہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ولی اللہ ہیں، اللہ کے صالح بندے ہیں، ایک عظیم محقق، ایک عظیم جو ہیں کاتب ہیں، ایک عظیم مصنف ہیں، لیکن سید للہ نہیں ہے. حضرات گرامی اللہ کی ذات جو ہے دوئی سے پاک ہے. اللہ کی ذات بالکل تنہا، بالکل جگانہ، بالکل یکتا ہے. اور اس حوالے سے قہری واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. میں نے انبیاء کی دعاؤں کا ذکر کیا، لیکن ایک عام لوگوں کی دعا بھی سن لیجئے جو بخاری شریف میں کئی مقام پہ آئی ہے. 3 آدمی تھے، 3 مسافر تھے، کہیں جا رہے تھے، بارش کا موسم ہو گیا، غار میں پناہ لی اسی سیلابی دھارے کے ساتھ جس کی وجہ سے وہ غار میں پناہ گزین ہوئے. اس نے ایک چٹان کو لڑکایا اور وہ ان کے غار کے اوپر آگے گر گئی، بند ہو گئی. اب دعا جو ہے وہ ما فوق الاسباب معاملات میں ہوتی ہے. تحت الاسباب معاملات میں تو میں آپ کو مدد کے لیے کہہ سکتا ہوں، مجھے بھی کہہ سکتے ہیں یار یہ گلاس پکڑا دینا، یہ جوتا پکڑا دینا، یہ کتاب پکڑا دینا. لیکن ما فوق الاسباب، یہاں پہ اسباب معطل ہو جاتے ہیں، وہ فقط مدد کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اب چٹان 3 انسانوں کے بس کی بات نہیں چٹان کو ہٹانا. 3 انسانوں نے اپنی نیکی کا ذکر کیا، سب اللہ سے دعا مانگی. ایک نے کہا اللہ مجھے اپنے والدین سے اتنی محبت تھا، اتنا پیار تھا، اتنا احترام تھا کہ میں جو بھی خوراک لے کے آتا پہلے ان کے گلے میں نوالا اتارتا پھر اپنی اولاد کو دیتا. ایک دن دودھ کا پیالہ میں لے کے آیا تو وہ سو رہے تھے، میں کئی گھنٹے ان کے سرانے پہ کھڑا رہا. جب ان کی آنکھ کھلی ان کو دودھ پلایا اور اس کے بعد اپنی اولاد کو جو ہے دیا. اللہ اگر یہ کام تیری رضا کے لیے تھا پتھر کو ہٹا دے، پتھر تھوڑا سی رکھ دے. دوسرے نے کہا اللہ مجھے اپنی چچا کی بیٹی سے بڑا پیار تھا اور پیار میں شہوت بھی شامل تھی، تو میں اس کے وجود کے اوپر جو تھا وہ تصرف، اس کے وجود کو اپنے تصرف میں لے کے آنا چاہتا تھا. ایک دن مجھے موقع مل گیا، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے پیسے دیے. میں نے کہا میرے اوپر جو ہے مجھے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے. کہنے لگی حوالے کرنے لگی اور کہنے لگی جو ہی جب تنہائی کا وقت آیا تو کہنے لگی اللہ سے ڈر جا. کہنے لگی اس کے الفاظ میں کیسا قوت تھی کہ میں ڈر گیا اللہ سے. میں پیچھے ہٹ گیا اور میں نے اسے دینار بھی واپس نہیں لی. اللہ یہ کام تیری رضا کے لیے تھا، پتھر کو اٹھا دے. پتھر تھوڑا اور سے رکھ گیا. یہ طہارت معمولی چیز نہیں، پاک دامنی معمولی چیز نہیں، یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے. تیسرا بندہ اس نے کہا اللہ میں تاجر ہوں، میرے پاس مزدور اجرت کے لیے آتے رہتے. ایک دن ایک مزدور آیا، سارے اپنی اجرت کو لے کے چلے گئے لیکن اس نے اجرت نہیں دی. وہ ذمہ دار تھا، اس نے اجرت نہیں دی. جو مزدور تھا اس سے وہ چلا گیا. کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا غریب مزدور ہے، میں نے اس کے پیسوں کو انویسٹ کر دیا. کہتے پیسے بڑھتے رہے، کئی جانور بھی خریدے گئے اس کے ساتھ. کہتے ایک دن مجھے مانگنے کے لیے آیا، کہنے لگا میری مزدوری آگے ڈیو ہے. میں کہا سارے جانور تیرے کھڑے ہیں. کہنے لگا مذاق کرتے ہو؟
मजाक की कौन सी बात है, तेरे पैसे से परवरिश हुई है। कहा वो सारा कुछ ले गया, अल्लाह का ये काम तेरी रजा के लिए था, तो गार के पत्थर को हटा दे। अल्लाह ने गार के पत्थर को हटा दिया। तो मुश्किलात को हल करने वाली किसकी ज़ात है? वहदहू ला शरीक की ज़ात है, अला कुल्ली शैइन कदीर की ज़ात है, फ़ाअलु लिमा युरीद की ज़ात है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हजरत रसूलुल्लाह के मिशन मुबारक को समझने की तौफीक दे और हर आन, हर लम्हा, हर घड़ी अपने ही सामने झुकने वाले लोगों में शामिल फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हज़रात गिरामी कदर पैगम्बर ज़मा हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़त का जिक्र, आपकी मोहब्बत का जिक्र, आपकी इत्तिबा का जिक्र, आपके हवाले से हमारी गैरत का जिक्र, आपकी बारगाह रिसालत माब में गुलदस्ता हाय अकीदत को निशावर करने का जिक्र और आपके अता करदा निज़ाम के क़याम की अब गुफ्तगू जो है इस मरहले में दाखिल हुई है। वो निज़ाम जो आपने इंसानों को अता किया, जिसके बारे में गैरों को भी तस्लीम करना पड़ा, वो सबसे कायनात का आइडियल निज़ाम था। हरी चंद अख्तर के अल्फाज, इसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, इसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, और आदमीयत का गरसामा मुहैया कर दिया, और एक करम ने आदमी का बोल भला कर दिया। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करदा निज़ाम, उसकी असास अकीदे की तहारत थी, वहदहू ला शरीक लहू, और बंदों का गैर मशरूत और बराह रास्त ताल्लुक, इसकी दावत हज़रत रसूलुल्लाह ने कायनात के लोगों को दी। आपने वहदानियत का जिक्र किया, आपने नफी की, गैरुल्लाह की पूजा की, और उस नफी के हवाले से उम्मत के तमाम तबकात मुत्तफिक हुए, लेकिन दुआ में इख्तिलाफ हो गया। बाज़ तबकात ने वसीले का जिक्र किया, वसीला ज़ात का, जबकि हकीकत यह है नेक आदमी दुआ करना तो मशरू है, लेकिन किसी की ज़ात का वसीला बनाना ये बात शरीयत साबित नहीं। कि साबित होती तो हमें क्या इतराज़ था? हमारा काम ये जो बात शरीयत साबित हो फबिहा, अगर साबित ना हो तो फिर उस बात को तस्लीम करना मुश्किल है। कुरान मजीद की सैकड़ों आयात और कुरान मजीद की दर्जनों बीसियों दुआएं इस बात पर दलालत करती हैं कि इंसान को बराह रास्त अल्लाह से मांगते ही रहना चाहिए, मांगते ही रहना चाहिए। शिफा हो उससे मांगो, रिस्क हो उससे मांगो। फबतऊ इंदल्लाह रिस्क, रिस्क भी तलाश करना है तो अल्लाह के पास तलाश करो। शिफा तलाश करनी है उसके पास तलाश करो, इज्जत तलाश करनी है उसके पास तलाश करो। सैयदना हसन हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, छोटी उम्र के थे। जो नाना होता है या दादा होता है अपने बच्चों को वो चीज बताता है जो बेहतरीन होती है उनकी जिंदगी के लिए, क्योंकि नाने दादे को बड़ा ही प्यार होता है अपने पोतों नवासों से। तो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हसन को दुआ सिखलाई, इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत, इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत वला यइज़्ज़ु मन आदैत। वो जलील नहीं हो सकता जिसका अल्लाह वाली बन जाए। वला यइज़्ज़ु मन आदैत, उसको इज्जत नहीं मिल सकती जिसकी अल्लाह के साथ दुश्मनी हो जाए। इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत वला यइज़्ज़ु मन आदैत। ये वो अकीदा है जो हजरत रसूलुल्लाह ने सहाबा के साथ अहले बैत को बतलाया। तो इसी अकीदे के ऊपर कारबंद रहना ये तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अकायद और अमाल की इस्लाह फरमाई। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताई ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर वल बग़ी। सुब्हान